رمضان میں جب آپ افطار کرنے بیٹھیے، افطار کرنے جب آپ بیٹھیے تو افطار سے 15-20 منٹ پہلے آپ دسترخوان کریں۔ اور میں اپنے بھائیوں سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو رمضان میں آپ نے طریقہ نکالا ہے، عورتوں کو آپ کچن میں جھونک دیتے ہو، وہ بیچاری نہ قاعدے سے نماز پڑھ سکتی ہیں نہ قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے 2-4 آئٹم بنوا لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عورتوں کو کچن میں بالکل جھونک دیا جائے اور وہ نماز نہ پڑھ سکے، وہ تلاوت نہ کر سکے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ افطار کے 20 منٹ پہلے 25 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ رمضان میں آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ صبح فجر کے ٹائم سے بھوکے پیاسے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے لیے آپ بھوکے ہیں، اللہ کے لیے آپ پیاسے ہیں، اللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گا۔ آپ اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے پریوار کے لیے دعا کیجئے، پوری امت کے لیے دعا کیجئے، اپنے دیش اپنے وطن کی سلامتی کی دعا کیجئے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ دسترخوان پر افطار کرنے کے لیے بیٹھیے تو کم سے کم ایک آدمی کو آپ ساتھ میں افطار کریں۔ کوشش کیجئے کہ روزانہ ایک آدمی کو کم سے کم آپ کسی دوست کو بلا لیجئے، کسی رشتہ دار کو بلا لیجئے، کسی پڑوسی کو بلا لیجئے، ایک آدمی کو آپ افطار کرائیے۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا کان لہ مثل اجر الصائم، تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو پورا ثواب ملے گا اور اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر آپ روزانہ ایک آدمی کو افطار کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ 30 روزہ رکھیں گے لیکن آپ کو ثواب ملے گا 60 روزے کا۔ آپ 29 روزہ رکھیں گے لیکن آپ کو ثواب ملے گا 58 روزے کا، آپ کو جسٹ ڈبل ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا یہ موقع نیکی کو کمانے کا ہمیں مل رہا ہے، اس سے ہمارا میرے بھائیوں کی چیز